کیا ہے، اور ابھی آج چونکہ 17 رمضان ہے اور غزوہ بدر کے حوالے سے آج کے دن کو منسوب کیا جاتا ہے، تو آج کا جو ٹاپک ہوگا ہمارا یہی ہوگا، اور ہم بات کریں گے مولانا صاحب سے غزوہ بدر کے حوالے سے۔ ذرا غزوہ بدر کے متعلق ذرا کچھ آج بتائیں، جس طرح کا آج دن ہے، بلکہ اس سے پہلے کہ ہم آج کے ٹاپک کی طرف جائیں، آج ماشاءاللہ آپ یہاں پہ موجود ہیں۔ ایس ایف ٹی وی کی جو کاوش ہے، میں ہمیشہ اپنے جتنے بھی دوست ہوتے ہیں ان کو یہ ضرور پوچھتا ہوں کہ جو ایس ایف ٹی وی یہ کاوش کر رہی ہے رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے، کیا کہیں گے سوال؟ بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بصلاۃ علیہ فإن صلاتکم نور لکم یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام۔ ارشاد فرمایا، اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز محشر تمہارے لیے نور بن جائے گا۔ ایک دفعہ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ایس ایف ٹی وی کی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے، اور جتنے بھی اس پروگرام کو چلانے والے آپ کے دیگر معاونین، اللہ پاک سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، یہ پروگرام آپ ایس ایف ٹی وی کے ذریعے سے لائیو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرمودات ہیں جن کا لب لباب یہ ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اور مسلمانوں کو دین کے متعلق آگاہ کرنا، دین کی طرف رغبت دلانا بہت اچھا کام ہے۔ بے شمار فضیلتیں، بے شمار برکتیں ہیں اس کی، بے شک۔ اور ماہ رمضان المبارک کی ان پرکیف فضاؤں میں ماشاءاللہ سندس فاؤنڈیشن کے ذریعے سے یہ جو پروگرام ماشاءاللہ چل رہا ہے، اچھے اچھے نعت خواں تشریف لاتے ہیں، قرہ حضرات آتے ہیں، علماء کرام آتے ہیں، اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بالیقین یہ بہت اچھا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کاوش کے ذریعے سے نہ جانے کتنے ساروں کے ایمان کو محفوظ فرمائے گا، اور اگر ایک شخص بھی اس کاوش کے ذریعے سے راہ راست کی طرف آ جاتا ہے تو یہ بہترین سرمایہ آخرت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور مزید یہ میں عرض کرتا چلوں کہ سندس فاؤنڈیشن پاکستان کا ایک معروف ترین ادارہ ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اپنے یہ ادارہ کسی تعریف کا محتاج ہے یا تعارف کا محتاج ہو۔ الحمدللہ عز و جل تھیلیسیمیا کے مریض جو بچے ہیں اسپیشلی ان کے لیے انتہائی اہم ماضی میں اس ادارے نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بیسیکلی میرا تعلق الحمدللہ دعوت اسلامی کے ساتھ ہے، اور جب سے کرونا آیا تو کرونا میں بالخصوص دعوت اسلامی نے جو بلڈ جو ہے وہ ڈونیٹ کرنے کے حوالے سے کردار ادا کیا، وہ ایک مثالی جو ہے وہ خدمت تھی الحمدللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے جو ہے وہ ایسے معاونین اسلام کو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ غزوہ بدر آج کے دن کے حوالے سے جو ہم اگر بات کریں تو سب سے پہلے تو غزوہ بدر کے اسباب اور حالات کے حوالے سے ذرا فرمائیے گا۔ غزوہ بدر، قرآن نے غزوہ بدر کو اس دن کو یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا ہے، اور فرقان کے نام سے قرآن کریم میں ایک سورت بھی موجود ہے۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کر دینے والا دن۔ میدان بدر میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایسی فتح و نصرت عطا فرمائی کہ اس فتح کی وجہ سے پورے عالم کفر میں
ایسا لرزہ طاری ہوا کہ قیامت تک اس فتح و نصرت کے سبب جو ہے اسلام کا غلبہ، اسلام کا رعب، اسلام کا دبدبہ جو ہے وہ ان کے سینے کے اندر بیٹھ گیا۔ اور اس کا دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے، اگر آپ اس کا جائزہ لیتے ہیں تو مکی زندگی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑا ظلم و ستم برداشت کرتے ہوئے گزری۔ کفار نے بڑا ستایا، جبکہ یہ وہ لوگ تھے جو اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے بعد یہ تمام لوگ جو تھے کفار، یہ سب جو ہے وہ یکجا ہو کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت پر اتر آئے، جان کے دشمن بن گئے، پھر ہر طرح سے انہوں نے اذیتیں پہنچائیں۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ وقت بھی آیا کہ جب مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر طائف تشریف لے گئے، طائف والوں نے بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، پھر نبی کریم علیہ السلام طائف سے واپس آئے، پھر بھی یہ کفار جو ہے وہ باز نہیں آئے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ المکرمہ کو چھوڑا اور ہجرت کر کے مدینہ المنورہ میں تشریف لے آئے۔ یعنی کہ پورا جو مکی دور ہے اعلان نبوت سے لے کر ہجرت تک، وہ بڑا مشکلوں والا وہ دور ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو قدم ہے، ہم جس دور سے بھی گزر رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی طاقتور انسان ہو، وہ اگر بات کرے اور سامنے والا اگر خاموشی اختیار کر لے، ہمارے یہاں پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ بندہ بزدل ہے، جبکہ یہ بزدلی نہیں، یہ مصلحت بھی ہو سکتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے لے کر غزوہ بدر تک یہ جتنا عرصہ بنتا ہے، اس عرصے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلحت سے ہی کام لیا۔ وَالصُّلْحُ خیر، اور صلح میں ہی بہتری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور معاف کرنا اور صلح کرنا اختیار کرو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ قرآن کے سب سے بڑے عامل ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا عمل کر کے دکھایا ویسا عمل کوئی اور کر نہیں سکتا۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کیا، مکہ المکرمہ کو چھوڑا اور مدینہ المنورہ میں آئے تو پھر بھی کفار نے جو ہے وہ پیچھا نہیں چھوڑا۔ ہجرت کا دوسرا سال تھا، رمضان المبارک شروع ہوا، تو رمضان المبارک سے جو ہے نا وہ یہ پلان شروع ہو گیا، اور انہوں نے مدینہ المنورہ میں آنے کے بعد بھی یوں ستانا شروع کر دیا کہ صحابہ کرام کے مال کو لوٹ لینا، جو جانور چرانے کے لیے جاتے تھے وہ جانور جو ہے نا وہ لوٹ کے چلے جانا، جو قافلے تجارت کے لیے جاتے تھے اور تجارتی سامان کو لوٹ لینا، یوں جو ہے نا وہ صحابہ کرام انتہائی تنگ آ چکے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑائی کا جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر بدر شریف کی طرف آئے۔ 313 صحابہ کرام ہیں، اور سامنے جو لڑنے والے ہیں ان کی تعداد 1000 ہے تقریباً۔ ان کے پاس ہر طرح کا اس دور کے مطابق جدید اسلحہ بھی موجود ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ 8 گھوڑے تقریباً اور 6 گھوڑے اور 8 شمشیریں تھیں ٹوٹل۔ یہ اس میں جو ہے وہ اختلاف ہے کچھ۔ اللہ تبارک و تعالی پر کامل ایمان اور توکل، اطاعت و فرما برداری صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن جو حکم دیا گیا ہے اس پر انہوں نے لبیک کہا اور اس میدان میں اترے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عظیم الشان فتح و نصرت سے ہمکنار فرمایا، اور قرآن کریم کے اندر یوں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے، صحابہ کرام کچھ نہیں تھا پاس، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور آج تک اس مدد کے سبب الحمدللہ عز و جل اسلام کو عزت ملی، اسلام کا نور ہر طرف جو ہے وہ پھیلنے لگا، اور کفار جو ہیں وہ لرزہ خیز ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وقار بلند ہوا،
اور اللہ پاک نے اسلام کو اس مبارک دن میں عزت عطا فرمائی۔ اچھا علامہ صاحب، آپ نے ابھی بات کی ہے کہ اس وقت 313 نے 1000 سے زیادہ کے لشکر کو فتح کیا، تو کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان جو ہے، اگر ہم دیکھیں فلسطین میں دیکھیں، ہم دیکھیں آزاد جموں کشمیر میں دیکھیں، اور بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ مسلمان دب کے رہ گیا ہوا ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے اس طرح کے دور سے گزر ہے، وجہ کیا ہے کہ وہ 313 اور 1000 کو اگر ہم دیکھیں اور آج مسلمانوں کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن اس باوجود بھی آج مسلمان جو ہے وہ اس حالت میں کیوں ہے؟ زاہد بھائی، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا ماشاءاللہ۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر غزوہ بدر کا مختلف پہلوؤں سے ذکر فرمایا ہے جی، اور یہ بات قرآن کریم کے اندر صراحتاً اللہ پاک نے بیان فرمائی، جس میں مسلمانوں کی کامیابی کے اسباب اور کفار کی ناکامی کے اسباب کو صراحتاً بیان فرمایا ہے۔ ٹھیک، جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، میں اس کو یوں عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 کام ارشاد فرمائے ہیں، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہی مخاطب کر کے ان باتوں کو ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ بے شک جو 6 کام ارشاد فرمائے ہیں نا جی، ان میں سے 3 وہ ہیں کہ جن کو اگر مسلمان کرنے والے بن جائیں کرنے کا حکم دیا، اور 3 کام وہ ہیں جن کو چھوڑنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جی، قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو آج بھی اللہ تبارک و تعالی اسی طرح کی کامیابی عطا فرما دے گا جس طرح کی کامیابی اللہ پاک نے مسلمانوں کو غزوہ بدر میں عطا فرمائی تھی۔ صحیح۔ اچھا، اطاعت و فرما برداری یہ کامیابی کی پہلی شرط ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے وفاداری، اطاعت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر عمل۔ دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ولا تنازعوا، اور آپس میں نا اتفاقی نہ کرنا۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ فتفشلوا، اگر تم یہ کرو گے تو پھر تم بزدل ہو جاؤ گے، صحیح، تمہارے دل کے اندر ڈر پیدا ہو جائے گا، خوف پیدا ہو جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وصبروا، اور صبر کرنا ہے۔ صحیح، سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت، اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے۔ بالکل، یہ وہ 3 چیزیں ہیں کہ اگر مسلمان یہ کرنے والے بن جائیں تو آج بھی مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار مسلمانوں کو مل سکتا ہے۔ اور کفار کی تباہی اور بربادی کا جو سبب بنا، 313 کو کامیابی ملی اطاعت کی وجہ سے، آپس میں اتفاق و اتحاد کے سبب اور صبر کرنے کے سبب، اور کفار کی جو تباہی ہوئی ان میں جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ پہلے نمبر پر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہ تھا تکبر کرنا، اترانا۔ جب وہ مکہ المکرمہ سے چلے تو ان کے پاس تقریباً جو 1000 افراد تھے، ان کے علاوہ تقریباً 100 اونٹ وہ تھے جن کے اوپر جو ہے نا وہ ساز و سامان جو ہے نا وہ اضافی انہوں نے لدا ہوا تھا۔ یعنی کہ ان کو اپنے مال پر گمنڈ تھا، ہمارے پاس تعداد بھی اتنی ہے، ہمارے پاس اسلحہ بھی ہے، یہ ہے وہ ہے، نوکر چاکر بھی بے شمار ہیں۔ تو ان چیزوں پر اتراتے ہوئے وہ مکہ المکرمہ سے نکلے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ان کی وہ ساری خصوصیات ہم میں آ گئی ہیں؟ ہاں، میں بالکل اسی طرف میں آنے والا ہوں کہ تکبر کرنا، اترانا، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ ریا کرنا، دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ریا الناس یہ الفاظ ارشاد فرمائے، دکھاوا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیزیں انتہائی ناپسند ہیں، اور انہی کے سبب کفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کیا۔ آج اگر ہم امت مسلمہ کا جائزہ لیں تو امت مسلمہ معذرت کے ساتھ اطاعت و فرما برداری سے بھی دور نظر آتی ہے، صبر کا دامن بھی جو ہے نا وہ ہاتھ میں نظر نہیں آتا، اور کفار کی تباہی اور بربادی کے جو اسباب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں وہ اسباب آج معذرت کے ساتھ مسلمانوں کے اندر نظر آتے ہیں۔ تکبر، آپس میں لڑائی جھگڑا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے، اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی معاشرے کے اندر سوچ پیدا ہو چکی ہے، اور آئے دن ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ ذرا سی بات پر پتہ نہیں چلتا جناب سامنے والے کو شوٹ کر دیا جاتا ہے، اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔
تو تکبر پھر دکھلاوا جو ہے وہ اپنے اچھا کام کیا جاتا ہے، مگر اچھا کام کر کے مقصد کیا ہوتا ہے؟ ذرا میری معاشرے کے اندر واہ واہ ہو جائے، لوگ جو ہے نا وہ میری عزت کریں، میرا نام بن جائے۔ یہ اغراض و مقاصد ہوتے ہیں جن کے سبب جو ہے نا وہ اچھے عمل کیے جاتے ہیں، مگر یہ وہ اعمال ہیں، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے کسی عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے، مگر اللہ پاک نے قرآن کے اندر جو تعلیم ارشاد فرمائی ہے وہ واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے۔ یہ وہ خصلتیں ہیں جو اسلام سے دور کر دینے والی ہیں، اللہ کو ناراض کر دینے والی ہیں۔ تو اگر قرآن کی طرف آ جائیں، اطاعت و فرما برداری کی طرف آ جائیں، تو پھر ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، 1400 سال بعد آئے ہیں، اس جو سوال آپ نے کیا ہے اس کی آخری بات میں عرض کروں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے مجھے اپنا رب ہونا تسلیم کر لیا، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر قائم رہے، ڈٹ گئے اپنے اس نظریے پر، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتا ہے کہ ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ فرشتے آ کر ان کی عزت افزائی کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ اس پریشانی کے سبب، اس مصیبت کی وجہ سے ڈرنا نہیں، غم زدہ نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ کیوں؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس لیے کہ اللہ پاک کی طرف سے تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ قرآن ہے جو ہماری دل جوئی کرتا ہے، عزت افزائی کرتا ہے، اور ہر طرح کی رہنمائی ہمارے لیے قرآن میں موجود ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ آمین آمین ثم آمین۔